کیا منچھر جھیل کا مستقبل تاریخی رہے گا؟ محمد حسین خان کے مطابق سندھ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ رائٹ بینک آؤٹ فال ڈرین کے کمپوننٹ 1 اور 3 کا انتظامی کنٹرول نہیں لے گی اور منچھر جھیل کی ماحولیاتی بحالی کو دیکھتے ہوئے یہ ایک حیران کن فیصلہ ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ آر بی اور ڈی سیریز کا ایک اہم حصہ آر بی او ڈی 2 نقائص کا شکار اور نامکمل ہے۔ اس وجہ سے واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے تعمیر کردہ آر بی او ڈی 1 اور آر بی او ڈی 3 کا کنٹرول حاصل کرنا سندھ کے لیے بے مقصد ہے۔ سندھ کے وزیر آبپاشی جام خان شورو نے 11 مئی کو اسلام آباد میں قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے آبی وسائل کے اجلاس میں سندھ حکومت کے اصولی موقف سے آگاہ کیا۔ اس فیصلے میں یہ بات مضمر ہے کہ آر بی او ڈی 1 کا پانی منچھر جھیل میں جاتا رہے گا جو ضلع جام شورو میں وزیر اعلیٰ سندھ کے حلقے میں واقع ہے۔ سندھ کے وزیر آبپاشی نے یہ نہیں بتایا کہ آر بی او ڈی 2 پر کام کب مکمل ہوگا اور اس کے حوالے سے آگے کیسے بڑھا جائے۔ حالانکہ سندھ حکومت کی پروجیکٹ اسٹیئرنگ کمیٹی نے مئی 2021 میں آر بی او ڈی 2 کو تکمیل کے لیے وابڈا کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور کہا تھا کہ حکومت سندھ اس منصوبے کی تکمیل کے لیے وفاقی حکومت کی ہر ممکن مدد کرے گی۔ کمیٹی کے فیصلے کے مطابق محکمہ آبپاشی نے وزیر اعلیٰ سندھ کی منظوری کے لیے ایک سمری تیار کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وزیر آبپاشی نے سمری پر اپنے نوٹ میں تجویز پیش کی ہے کہ اس بات سے قطع نظر کہ کون سی ایجنسی اس پر عمل درآمد کرتی ہے آر بی او ڈی 2 کو موجودہ الاٹمنٹ کے ساتھ مکمل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سمری پچھلے 1 سال سے زیر التوا ہے۔ اگرچہ متعلقہ صوبائی وزیر آر بی او ڈی کا کنٹرول نہ لینے میں حق بجانب ہے، لیکن اس کا ایک پریشان کن پہلو یہ ہے کہ اس طرح منچھر جھیل کی بحالی کا کام التوا کا شکار ہو جائے گا کیونکہ اس کا براہ راست انحصار آر بی او ڈی 2 کی تکمیل پر ہے۔ آر بی او ڈی 2 وفاقی منصوبہ ہے اور اس میں سندھ حکومت کا حصہ 7 ارب روپے کا ہے۔ یہ منصوبہ گزشتہ 2 دہائیوں سے التوا کا شکار ہے۔ سندھ کی موجودہ حکمران جماعت فروری 2008 سے صوبے پر حکومت کر رہی ہے اور ان 14 سالوں میں بھی یہ حکومت اس منصوبے کے حوالے سے اپنے اعتراضات کا حل نہیں پیش کر سکی۔ یہ سوال بھی موجود ہے کہ حکومت نے آر بی او ڈی 2 کی الاٹمنٹ کو درست کروائے بغیر 2017 میں اس کی 62 ارب روپے کی نظر ثانی شدہ لاگت پر اعتراض کیوں نہیں کیا۔ اس وجہ سے منچھر جھیل کا مستقبل تاریخی نظر آتا ہے۔ بہت پرانی کہانی ہے کہ جھیل اپنا حیاتیاتی تنوع کھو چکی ہے اور یہاں بسنے والے ماہی گیر گھرانے آلودہ پانی کے باعث اپنے روزگار سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ شاید ان لوگوں نے بھی اپنی تقدیر کو تسلیم کر لیا ہے۔ نیشنل اکنامک کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی نے ڈیم کی لاگت پر نظر ثانی کر کے اسے 46 ارب 98 کروڑ روپے کر دیا، جس میں 1 ارب 89 کروڑ روپے حکومت سندھ اور تقریباً 45 ارب روپے وفاقی حکومت ادا کرے گی۔ لاگت کا نیا تخمینہ 11 مارچ 2021 کو منظور ہوا تھا۔ اس کے علاوہ پی ایس ڈی پی 2022-23 کے تحت بھی 3 کروڑ 80 لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس ڈیم نے منچھر جھیل میں 50 کیوسک میٹھا پانی پہنچانا ہے، لیکن ناصر پنور جیسے ماہر ماحولیات کے مطابق ڈیم کے بننے سے جھیل تک پہنچنے والے پانی کے بہاؤ میں کمی آئے گی، جس سے جھیل کا حیاتیاتی تنوع مزید تباہ ہوگا۔ ان کا کہنا ہے کہ بارش کے موسم میں آنے والی تبدیلی پہاڑی ندی نالوں سے پانی کے حصول کو مزید مشکل بنا دے گی۔ 2018 میں محکمہ آبپاشی نے 2 اسکیپ چینل وڈو اور روات کے ذریعے جھیل میں 600 کیوسک میٹھا پانی پہنچانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اسکیپ چینل سکھر ویراج کی نان پرنیل رائس کینال سے نکلے تھے۔ ان میں سے ہر چینل نے ایم این وی ڈی میں 300 کیوسک پانی چھوڑنا تھا جو بعد ازاں منچھر جھیل میں جاتا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے ریٹائرڈ جسٹس امیر ہانی مسلم کی سربراہی میں واٹر اینڈ سینیٹیشن کے حوالے سے قائم جوڈیشل کمیشن نے اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار کو آر ڈی 323 کے مقام پر ایم این وی ڈی کا دورہ کروایا تاکہ انہیں ایم این وی ڈی میں داخل ہونے والا بہاؤ دکھایا جا سکے۔ اس کے بعد سے اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی کہ آیا یہ کوئی قابل عمل طریقہ ہے بھی یا نہیں۔ اسی طرح حکومت سندھ بھی آر بی او ڈی 2 پر عمل درآمد کے لیے اسے وابڈا کو سونپنے کا فیصلہ نہیں کر سکی۔ فیصلے کے مطابق صوبائی حکومت اب تک آر بی او ڈی 2 کے ڈیزائن سے متعلق مسائل کے جانچ کے لیے غیر ملکی ماہرین کا تعین نہیں کر سکی ہے، تو کیا کسی کو اس کی فکر بھی ہے؟ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔